ایران امریکہ جنگ، اس جنگ میں اب سعودی عرب بھی اس میں آ چکا ہے، شامل ہو گیا ہے، اس اعتبار سے کہ سعودی عرب ایئرپورٹ پہ کل حملے کیے گئے، اور یہ لڑائی ایران اور امریکہ کی لڑائی جو ہے یہ پہنچ گئی ہے یمن میں۔ اور یمن میں آپ کو معلوم ہے کہ ایران کی جو پراکسی ہے حوثی باغی، وہ آلریڈی یمن میں نبرد آزما ہیں اور ان کے خلاف سخت مزاحمت کی جا رہی ہے، اور وہاں پہ انہوں نے ایک الگ سے مزاحمت کر رہے ہیں حوثی باغی جو ہیں، اور وہ کچھ علاقہ یمن کا ان کے کنٹرول میں ہے۔ اور وہاں پہ کل یمن میں ہوا یہ ہے کہ خطرات خطرہ تھا کہ ایئرپورٹس پہ شاید کوئی ایرانی جہاز نہ اتریں یا کوئی کمک نہ پہنچے، کوئی اس طرح کی اطلاع تھی، جس کے بعد یمن کی جنرل ایویشن اتھارٹی نے ملک کے تمام ہوائی اڈے کل بند کر دیے تھے، فضائی آپریشن بند کر دیا تھا، جس کے بعد معاملہ سنگین ہو گیا، اور اس کے بعد پھر یمن میں باقاعدہ طور پہ جھڑپیں ہوئیں حوثی باغیوں کے درمیان اور یمن کی گورنمنٹ کے درمیان اور یمن فورسز کے دوران۔ اور اس کے بعد پھر اگلا جو مرحلہ ہوا، سعودی عرب پہ پھر الزام لگایا گیا کہ حوثی باغیوں نے یہ الزام لگایا کہ سعودی عرب نے حوثیوں پہ حملہ کیا ہے یمن میں جو ان کے ٹھکانے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس سعودی عرب کے ابہا ایئرپورٹ پر کو نشانہ بنایا گیا، اور سعودی گورنمنٹ نے پھر واضح طور پر اعلان کیا، سعودی فورسز نے، کہ ہم نے یہ ناکارہ بنا دیا۔ لیکن جو فوٹیجز آئی ہیں اس میں ابہا ایئرپورٹ جو ہے وہاں پہ آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے دیکھے گئے، اور اب سعودی عرب بھی اس میں شامل ہو گیا، سعودی عرب کو بھی لپیٹ میں لے لیا گیا، انڈائریکٹلی لے لیا گیا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یمن جو ہے وہ یمن کے معاملے میں پہلے یو اے ای اور سعودی عرب کی بھی ایک جھڑپ ہو چکی ہے، اور انہوں نے فوری طور پہ سعودی عرب میں 24 گھنٹے کا نوٹس دیا تھا یو اے ای کو کہ یہاں سے آپ اپنی فوجیں اور فورسز نکال لیں، کیونکہ وہاں پہ ایک اور جیسے جزیرہ ہے، اس جزیرے پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور اس یو اے ای کو سپورٹ کر رہا تھا اسرائیل، اور وہاں پہ ایک کہنا چاہیے کہ ایک بفر زون بنانے کی یا ایک فوجی اڈہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو جس کے بعد پھر یو اے ای اور سعودی عرب کے درمیان بھی تھوڑا سا تناؤ ہوا۔ اور پھر ایک اور تھوڑی سی بات بتا دوں کہ ذرا تھوڑا سا پیچھے جائیں، تو یمن کے لیے ہی سب سے پہلے جب جنرل راحیل شریف تھے آرمی چیف اور نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، اس وقت فوج مانگی گئی تھی پاکستان سے، سعودی عرب نے مدد مانگی تھی کہ یمن کے معاملے میں آپ ہماری مدد کریں، تو تب پاکستان نے، اس وقت کی حکومت نے، نواز شریف کی گورنمنٹ نے سعودی عرب فوج بھیجنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے تھے، اور ہمارے فوجی حکام نے کہا تھا کہ یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے، یہ نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہے، جبکہ نواز شریف صاحب نے جو کنوے کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ فیصلہ ہمارا نہیں جناب، یہ تو فوج کا فیصلہ ہے، فوج نے کیا ہے، اور پھر سارا ملبہ پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن پہ ڈال دیا گیا تھا کہ یہ پی ٹی آئی نے اصل میں پبلک اوپینین ہموار نہیں ہونے دی، اور انہوں نے بہت زیادہ اس کو پولیٹیسائز کر دیا۔ لیکن اب یہ ہے معاملہ، جو اس وقت سچویشن ہے وہ ہے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ بھی ہوا ہے، اور جب یو اے ای نے اپنے پیسے واپس مانگے تھے جو کہ لون تھا، قرض واپس مانگا تھا، تو وہ قرض جو ہے اس میں بھی سعودی عرب نے پاکستان کو مدد کی تھی، اور جو قرض تھا یو اے ای کا 3 ارب $3.25 ارب کا، وہ سارے کا سارا قرض جو ہے وہ پاکستان نے پے کر دیا تھا، ادا کر دیا تھا، اور اتنی ہی اماؤنٹ یا اس سے بھی زیادہ وہ پاکستان کو سعودی عرب نے دے دی تھی ڈپازٹ کے لیے، تاکہ ہمارے زر مبادلہ ڈسٹرب نہ ہو۔ تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ لیکن اب آپ دیکھ لیں جو پچھلے 24 گھنٹوں سے جو خبریں گردش کر رہی ہیں، الجزیرہ، فاکس نیوز، سی این این، مغربی میڈیا، امریکی میڈیا، مسلسل یہی خبریں اس وقت گونج رہی ہیں، اور ایرانین آرمی نے یہ کہا ہے کہ اس کے بعد پھر یو ایس ملٹری ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا، ایران نے پھر جوابی حملے کیے، اسی طریقے سے ایران نے بحرین میں، قطر میں، کویت میں، جارڈن میں حملے کر چکا ہے، تو 4 ملک پہلے ہی، یو اے بھی اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے، دوبارہ سے یہ ایک بڑی جنگ شروع ہو چکی ہے، چھوٹی نہیں بڑی جنگ شروع ہو چکی ہے، اور خوفناک حملے ہو رہے ہیں، ایران میں امریکہ حملے کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ تنازع اس وقت پیدا ہوا جب ایران کے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا کہ
یہ اعلان کر دیا کہ آبنۂ ہرمز کی دوبارہ ناکہ بندی کا اعلان کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اب آبنۂ ہرمز پہ امریکہ کنٹرول کرے گا اور یہاں پہ گزرنے والے جہازوں سے امریکہ وصول کرے گا کرایہ، جس کے بعد پھر ایران کی طرف سے شدید رد عمل ہوا، اور پھر ایران نے تقریباً اب تک 4 جہازوں کو وہ نشانہ بنا چکا ہے، اور جس میں کچھ جہازوں کے جو عملہ ہے وہ بھی اس کی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، جس کے بعد معاملہ مزید جو ہے وہ کشیدہ ہو گیا۔ اور اس وقت جو سعودی عرب کی طرف سے سعودی عرب نے کہا ہے کہ حوثیوں کی جانب سے فائر کیے گئے بیلسٹک میزائل تباہ کر دیے گئے ہیں، یہ سعودی عرب کا کہنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو فردر ڈیولپمنٹس ہیں جو اب تک لیٹسٹ ہیں اس کے بارے میں آگاہ کروں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام ہوا ہے جی، کہ ایران نے $1 ارب مالیت کا خام تیل جو ہے وہ چائنا کی طرف روانہ کر دیا ہے، اور محفوظ طریقے سے چائنا کو نکال بھیجنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ لڑائی ہو رہی ہے جناب، اس میں اب چائنا اور رشیا بھی اس میں شامل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اور چین ایران کے کو سپورٹ کر رہا ہے مکمل طور پر۔ اب پاکستان کہاں کھڑا ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ پاکستان سے اب پھر جو سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدہ ہے، اب یمن میں لڑائی چھڑ گئی ہے۔ یمن کی وجہ سے سعودی عرب اور حوثی باغی جو ہیں وہ آمنے سامنے آ گئے ہیں، انہوں نے دوبارہ ایک دوسرے پہ حملہ شروع کر دیا ہے۔ اب سعودی عرب پاکستان سے مدد مانگ رہا ہے، اور مدد نہیں مانگ رہا بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے پہ عمل کیا جائے۔ اب اگر پاکستان اس معاہدے پر عمل کرتا ہے تو وہ لامحالہ وہ یمن میں جائے گا، اور یمن میں جائے گا اور یمن کی پہ حملہ کرے گا، سعودی عرب کا ساتھ دے گا، تو ایسی صورت میں ایران یہ سمجھے گا کہ یہ آپ ہمارے خلاف آ گئے ہیں، کیونکہ وہاں پہ پراکسی جو ہے، حوثی باغی جو ہیں وہ ایران کی پراکسی ہے، وہ اس کو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں سمجھتے جیسے حزب اللہ ہے۔ تو یہ ایک پاکستان جو ہے وہ ایک اس مصیبت میں پھنس چکا ہے جی۔ ایران کے شہر بندر عباس میں دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، فضائی دفاعی نظام جو ہے وہ بحال ہے۔ ایرانی میڈیا نے اس کی تصدیق کی ہے کہ آج کی بات ہے جی، 14 تاریخ کی، اور کیونکہ صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ آج رات اور کل ایران پہ بہت ہی ہولناک قسم کے ہم مزید حملے کریں گے، اور پھر اس نے آج سے سٹارٹ بھی کر دیا ہے، یعنی کہ یہ درمیانی شب اس وقت ہم کر رہے ہیں، اسی رات کو حملے کیے گئے۔ امریکی صدر نے ایران پر مزید حملوں کا اعلان کیا تھا، جس کو انہوں نے پورا بھی کر دیا۔ ایران کا کروز میزائل سے امریکی بحری جہاز کو نشانہ بنانے کا بھی یہ دعویٰ سامنے آیا ہے، اور ایرانی میڈیا نے کہا ہے کہ کویت میں امریکی فوجی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی امریکی فوج نے ایران کے خلاف مسلسل تیسری رات جو ہے وہ حملے کیے ہیں، یہ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اعلان کیا ہے، اور کمانڈر ان چیف کی ہدایت پر انہوں نے کہا جی یہ کارروائی سینٹ کام نے کی طرف سے کی جا رہی ہے، اور سینٹ کام کا جو بیان سامنے آیا ہے اس میں ہے کہ ایرانی فوج پر بھاری نقصان پہنچانے اور آبنائے ہرمز پر تجارتی بحری جہازوں پر حملے کرنے کی ایران کی صلاحیت کو ہم مزید کمزور کر دیں گے، اور اس کو اس قابل نہیں چھوڑیں گے کہ وہ دوبارہ ہم پر حملہ آور ہو سکے۔ اور ایران نے جنوبی آبنائے ہرمز میں اماراتی ٹینکرز پر، یو اے کے ٹینکرز پر کروز میزائلوں سے حملے کیے، اور عملے کا ایک بھارتی رکن جو ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ یو اے کی وزارت دفاع نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ اور اسی طریقے سے امریکی فوج نے ایران کے شہر امیدیہ پر حملے کیے ہیں، اور اب مجموعی طور پر جو ہے وہ 20 شہری جو ہیں 20 ہلاکتیں شہادتیں جو ہیں وہ ایران میں ہو چکی ہیں، ابھی حالیہ جو حملے سٹارٹ کیے ہیں دوبارہ سے۔ اب آتے ہیں ذرا داخلی صورتحال پہ جی، کیونکہ ایک طرف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاکستان کے اندر مسلسل آگ لگی ہوئی ہے، پاکستان کی سلامتی خطرے میں ہے، اور یہ اب تمام سیاسی رہنما کہہ رہے ہیں۔ کل جسٹس عطر من اللہ صاحب نے خط پہ لکھا ہے کہ اس وقت ضرورت ہے کہ سب مل کر اس نظام کے خاتمے کے لیے پرامن آئینی قانونی جمہوری جدوجہد کریں، اور یہ کسی ایک بندے کا یا ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، اب یہ ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے، آئین کی بالادستی کا مسئلہ ہے۔ تو اسی طریقے سے بلوچستان میں جو ہم نے دیکھا جی، بلوچستان میں معاملات دھرنا جو ہے وہ اور احتجاج 5ویں روز بھی 6ٹھے روز داخل ہو چکا ہے۔ فوٹیج دکھائیے گا جی بلوچستان کی جو لیٹسٹ ہے گزشتہ رات کی، کہ وہاں پہ کیا مناظر ہیں۔ یہ آپ بلوچستان کے مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ گزشتہ رات کے مناظر ہیں جی۔ اگر اس کی
آواز ہے تو وہ بھی سنوا دیں جی، اگر کاپی رائٹ کا مسئلہ نہیں ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں قومی شہدا کو قومی شہدا کو امن غواړو امن غواړو امن غواړو امن غواړو جوډیشل کمیشن تو یہ بلوچستان کوئٹہ کا معاملہ ہے، اور کوئٹہ میں معاملات صرف کوئٹہ نہیں، پورا بلوچستان، اور اس وقت تمام جماعتیں، تمام ادارے سوائے حکمرانوں کے، کٹ پتلی حکمرانوں کے، باقی سب کے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان آپ کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، وہاں پہ ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہے، اور کٹ پتلی جماعتوں سے، مین میڈ جماعتوں سے، اور رجیم چینج آپریشن جو کیا گیا تھا اس سے بات نہیں بنے گی، معاملات پھیلے ہوئے، کیونکہ بلوچستان بار کونسل نے بھی تقریباً 5ویں روز، 6واں روز ہے آج، انہوں نے بھی ہڑتال کا اعلان کیا ہوا ہے، اور وہاں پہ ہڑتال چل رہی ہے، زندگی مفلوج ہے۔ دوسری جانب کشمیر میں بھی یہی صورتحال ہے، کشمیر میں 1 مہینہ اور 10 دن ہو گئے ہیں آج، وہاں پہ بھی زندگی مفلوج ہے، اور آج کشمیری قیادت نے اعلان کیا رکھا ہے کہ وہ ہر صورت میں مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے اور اپنے اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، جبکہ ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ دورہ ترکی پہ ہیں، اور وہ وہاں سے ترکیے کے طرف سے اعزازات وصول کر رہے ہیں اور یا میڈل پہن رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت نہیں تھا، یہ وقت نہیں ہے کہ پاکستان سے باہر جایا جائے، کیونکہ معاملات کافی سنجیدہ اور پیچیدہ ہیں، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی سفارتی مشن پہ ہوں، کیونکہ سارے معاملات وہی دیکھ رہے ہیں، اور کسی کو پیغام دینا ہو، کسی سے بات چیت کرنا ہو، کیونکہ وہ کسی اور پر اعتبار کرتے نہیں ہیں۔ اب آتے ہیں جی، اگلا معاملہ ہے عمران خان صاحب کا ان سارے حالات میں۔ تو یہ ساری صورتحال اپنی جگہ، پاکستان کی جو خراب صورتحال اپنی جگہ، تو عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی پالیسی، وہ کہتے ہیں جی عمران خان کے ساتھ جو حالیہ پچھلے دنوں کچھ بات چیت کا آغاز ہوا اور ان کو منانے کی کوشش کی گئی، لیکن عمران خان صاحب سے جن لوگوں نے ملاقات کی، انہوں نے واضح طور پر عمران خان نے اپنا موقف جب پیش کیا، تو جو ملاقات کرنے والے گئے تھے وہ بھی عمران خان کے موقف کے حامی تھے، اور وہ بھی عمران خان کے موقف کے حامی ہو کر جیل سے نکلے تھے۔ جو عمران خان صاحب کو کہا جا رہا تھا، عمران خان صاحب نے وہ ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اب جو ہمارے دانشور ہیں، جو حکومت سے اور اسٹیبلشمنٹ سے جڑے ہوئے دانشور ہیں، اب وہ اعلان کہہ رہے ہیں کہ اب علیمہ خان صاحبہ کو سزا سنا دی جائے گی، اور اس کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علیمہ خان پہ جو مقدمات ہیں وہ سیاسی نوعیت کے ہیں، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، سیاسی نوعیت کے مقدمات ہیں، اور علیمہ خان صاحبہ کو سزا سنانے کی طرف دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کیونکہ جیسے ہی انہوں نے پبلک ریلیز سے خطاب شروع کیا اور عوام کے ساتھ براہ راست مخاطب ہوئیں اور اڈیالہ جیل کی طرف مارچ کرنے کی تیاریاں کرنے کا کہا، اور اگلے ہی لمحے جو سرکاری دانشور تھے، جو نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ ان پر پل پڑے، اور علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں بھی ان کی بھی کردار کشی، موروثی سیاست کو لے کر ایک ایسا بیانیہ بنانے کی کوشش کی، جبکہ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل پرسوں ایک گفتگو کی، وہ گفتگو حقائق پر مبنی ہے، آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ حقائق پر مبنی ہے، اور وہ گفتگو ان کی وائرل ہو گئی۔ انہوں نے 3-4 سوال اٹھائے، اور 3-4 بہت ہی ہولناک قسم کے جو ہے وہ بریکنگ سٹوریز دیں، بریکنگ نیوز دیں، اور انہوں نے بتایا کہ ہو کیا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے اب ان کے خلاف بھی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ سرکاری اور عسکری دانشور جو ہیں وہ میدان میں نکلے ہیں، اور انہوں نے دوبارہ سے سلسلہ شروع کر دیا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو گالم گلوچ ان کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ یہ بھی صورتحال اس وقت موجود ہے، اور قصور میں چونکہ جلسہ تھا، اور قصور میں جلسے کی اجازت نہ دینے پر مولانا عطاء الرحمان کا رد عمل سامنے آیا۔ مولانا عطاء الرحمان صاحب کو سنوائیے گا جی ذرا مختصراً۔
کے جماعتی ساتھیوں سے کہتا ہوں اگر کور کمانڈر آپ کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں دیتا ذرا اس کو خیبر پختونخوا بھیج دو. ٹھیک ہے جی. وہ اور کہتے ہیں یہاں کے جماعتی ساتھیوں سے کہتا ہوں اگر کور کمانڈر آپ کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں دیتا ذرا اس کو خیبر پختونخوا. جی تو وہ کہتے ہیں کہ مولانا عطاء الرحمان صاحب تھے، یہ سینیٹر ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھائی ہیں، کہ اگر پنجاب میں جلسوں کی اجازت نہیں مل رہی تو کور کمانڈر لاہور کو کہیں کہ وہ آئیں ذرا پشاور اور ہم ان کی خدمت کریں گے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے، اور بہت سارے سوالات اٹھا دیے ہیں، بہت سارے انکشافات کر دیے ہیں، اور اس کو اپنے اپنے اینگل سے ہر کوئی دیکھ رہا ہے، اور وہ اس وقت سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پہ وائرل ہوئے ہیں. جبکہ کل رات کو مجھے معلوم ہوا کہ کوئٹہ سے کچھ دوستوں کو کہا گیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جی ایسی کی تیسی کر دیں، آپ جو کہہ سکتے ہیں کہہ دیں، آپ کو کسی نے نہیں پوچھنا، کوئی پی کا ایکٹ نہیں، کوئی کچھ نہیں، آپ بے فکر ہو. اور میں نے سنا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب کے بارے میں جی جو اگلی خبر ہے، نہیں مانے عمران خان، اور عمران خان نہ ماننے کی وجہ سے اب ان کی جو مقدمات ہیں وہ سپریم کورٹ کی طرف جانے تھے، کیونکہ ایک نارمل مقدمات ہیں، ان کو سزائیں سنائی ہیں. جسٹس ڈوگر جو کہ اس وقت ڈوگرا کورٹ غیر آئینی کورٹ ہے، غیر آئینی چیف جسٹس ہیں، غیر آئینی ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، الیکشن چور پارلیمان نے کی ہے، اور ان کی طرف سے اب اپیلیں خارج بھی اگر وہ کرتے ہیں، پہلی انہوں نے ضمانت پر درخواستیں تھیں جو وہ انہوں نے نہیں سنی جی، درخواستیں تھیں ضمانت پر رہائی کی، نہیں سنی. اب وہ کہتے ہیں میں مرکزی اپیلیں سنوں گا. مرکزی اپیلوں کے بارے میں جب پی ٹی آئی نے، عمران خان اور بشرا بی بی نے اناؤنس کیا کہ ہم اس کے خلاف جا رہے ہیں سپریم کورٹ، پہلے تو وکالت نامے پہ دستخط نہیں کروانے دیے گئے، پھر دستخط ہو گئے تو سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا. سپریم کورٹ سے رجوع کیا کہ تو رجسٹرار نے اعتراض لگا کر وہ درخواستیں واپس کر دیں، اور کہا کہ یہ تو آئینی عدالت دیکھے گی. اب خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، وہی سرکاری دانشور جو کبھی کسی زمانے میں یہ کہتے تھے کہ جناب یہ واٹس ایپ پہ جی آئی ٹی بن رہی ہے، تو اب وہ بالکل خاموش ہیں. اب وہی دانشور سرکاری جو ہیں وہ خبر دے رہے ہیں، وہ یہ خبریں دے رہے ہیں کہ عمران علیمہ خان صاحبہ کو بھی سزا کا فیصلہ ہو چکا ہے 26 نومبر کے معاملے میں، اور عمران خان صاحب کو بھی جو ہے وہ القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ ان کی درخواستیں خارج کر دے گی، اور پھر ان کے خلاف جو اپیلیں ہیں وہ وفاقی غیر آئینی عدالت سنے گی. یہ جو اصل کہا جا رہا ہے، یہ شاہی فرمان ہے کہ کیونکہ سپریم کورٹ پر بھی جو لولی لنگڑی سپریم کورٹ موجود ہے، اپنے ان کے چیف جسٹس ہیں یحییٰ خان صاحب، ان پر بھی ان کو اعتبار نہیں ہے، اس سپریم کورٹ پہ ان کو اعتبار نہیں ہے. یہ صرف اعتبار کس پہ کرتے ہیں؟ جو 7 ارب روپے سے نئی غیر آئینی وفاقی عدالت قائم کی ہے اس پہ. تو اب یہ کہتے ہیں وہ کیس سارے ادھر جائیں گے. نیب کا کیس ہے، اپیلوں کا کیس ہے، بشرا بی بی کا، عمران خان صاحب کا، لیکن اس کے لیے وہ جو 7 ارب روپے سے نئی عدالت بنائی گئی ہے غیر آئینی، وہاں وہ کہتے ہیں جی وہ کیس سنیں گے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف اپیلیں واپس کرنے پر چیمبر اپیل دائر کر دی گئی ہے، اور رجسٹرار آفس نے اپیلیں ناقابل سماعت قرار دے کر واپس کر دی تھیں، اور اس کے خلاف اب رجسٹرار کو سپریم کورٹ نے سزا معطلی کی اپیلوں پر آئینی عدالتوں سے رجوع کرنے کا کہا تھا.